تو وہ کہتے ہیں غلط کو غلط کہو, صحیح کو صحیح کہو. یہ ایک نعرہ ہے کہ غلط جو ہوگا وہ تو غلط ہی ہوگا, چاہے جو بھی کرے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. اگر صحابی نے غلطی کی تو غلطی کو تو غلطی کہیں گے. غلطی کی دو قسمیں ہیں, ایک اجتہادی غلطی اور ایک وہ غلطی جو ضد اور ہٹ دھرمی کی بیس پر ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی وہ غلطی اجتہادی تھی, وہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پہ غلطی نہیں تھی, وہ حکومت کی لالچ میں نہیں تھی. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ میں اس طرف آ گیا تو پھر یہ پورا ٹاپک چینج ہو جائے گا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں نا, ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں. لوگ ہمیں کہتے ہیں پھر ان کا بات ان کے دلائل سے جواب دینا, آپ ان کا جواب دینا دلائل سے. ایک بات ہو تو جواب دینا, اس کے تو سینکڑوں کلپیں ہیں اور ان کا اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کام ہے بھی نہیں. ہمارے تو اس کے علاوہ بھی درجنوں کام ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ایک چیز کا اہل ہی نہیں ہے تو اس کو یہ اجازت کس نے دی ہے کہ وہ تحقیق کرے؟ دیکھو کوئی, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, ایسے تو کل کوئی اور اٹھے گا پھر آپ کہیں گے اس کا جواب دو, پرسوں کوئی اور اٹھے گا آپ کہیں گے اس کا. بھائی وہ اہل نہیں ہے. کس ادارے نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ آپ تحقیق سینٹر کھول سکتے ہیں, ریسرچ سینٹر کھول سکتے ہیں؟ ایک عامی آدمی جس نے MBBS نہیں کیا, جو ڈاکٹر نہیں ہے, وہ اٹھ کے تحقیقات پیش کرے کہ اس میڈیسن میں یہ خرابی, اس میں یہ خرابی, اور 400 کلپ بنا دے, تو آپ کیا ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے جو اسپیشلسٹ ہوں گے کہ آپ اس کے کلپ کا جواب دیں؟ وہ کہے گا یہ ہے کون, یہ کون سی یونیورسٹی سے فارغ ہے, کون سی میں کیوں اس کو لفٹ کراؤں, میں اس کی باتوں کا جواب کیوں دوں؟ اجتہاد کرنا, قرآن و سنت سے فقہی مسائل اخذ کرنا, اس کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے. جب تک آپ کے اندر مجتہد والی صلاحیتیں نہیں ہیں اور امت گواہی نہ دے جب تک, اور آپ سے بڑے علماء گواہی نہ دیں جب تک کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے, تو آپ کو اپنی تحقیق پیش کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. آپ اہل نہیں ہیں اس کے. وہ رفع الیدین پر جو اس نے دلائل دیے, میں نے جواب دیا تھا جمعے کے بیان میں, وہ سن لیں کلپ. لیکن یہ کہ ایک رفع الیدین کی بات میں نے کر دی, وہ تو سینکڑوں مسائل ہیں. اگر یہ بات ہوگی تو اصلاح امت کا کام کون کرے گا بھائی؟ کیونکہ یہ بحثیں امت میں ختم ہو چکی ہیں, ان پر مذاہب مدون ہو چکے ہیں. اب نئے سرے سے ان بحثوں کو اٹھاؤ گے تو علماء کی صلاحیتیں ضائع ہوں گی. تو جو آدمی اہل نہیں ہے, دیکھو ایک مثال دے کے بس میں آگے چلتا ہوں. فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس نے حکمت نہیں پڑھی ہوئی, اس زمانے میں ڈاکٹر نہیں حکیم ہوتے تھے, جو باقاعدہ حکیم نہ ہو, تو اس کے لیے لوگوں کا علاج کرنا جائز نہیں ہے. اگرچہ اس کے علاج سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو پھر بھی یہ گناہ گار ہوگا, اس لیے کہ یہ فائدہ تکے میں ہو رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اہل نہیں ہے. اب اگر اس کے فائدہ ہو بھی رہا ہے تو پھر بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا, اس لیے کہ یہ تکے میں فائدہ ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی کہیں بھی دنیا میں آپ کلینک کھول نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس آپ ڈاکٹر نہ ہو یا حکمت کا سرٹیفکیٹ نہ ہو. پاکستان میں بھی خلاف قانون ہے, یہ جو جگہ جگہ عطائی حکیم بیٹھے ہوئے ہیں نا, خلاف قانون ہے, یہ اجازت نہیں ہے ان کو. کوئی بھی آگے بیٹھ کے کلینک کھول لے اور چورن چٹنی بانٹنا شروع کر دے لوگوں کو, وہ چاہے کتنے ہی دعوے کرے, بولیں گے بھائی آپ کس ادارے سے, حکمت کا علم آج تھوڑی ہے, وہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے نا. تو کون سے ملک کے بڑے بڑے حکیم ہیں جنہوں نے آپ پر اعتماد کر کے کہا کہ ہاں یہ بھی اہل ہے؟ وہ تو آپ سے دستبردار ہیں. حکیم مرسلین کہتا ہے مجھے بھی اس سے تعلق نہیں ہے, حکیم سعید وہ کہہ رہے ہیں میرے بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بڑے بڑے جتنے دنیا کے حکیم ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس نوجوان کو میں نہیں جانتا, یہ پتہ نہیں کون ہے, کہاں سے آئے. اب اگر آپ اس سے چورن چٹنی لینے جاؤ گے تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی علامت ہوگی, چاہے وہ چورن کتنا ہی فائدہ پہنچائے. اگر وہ فائدہ پہنچا رہا ہے تو سمجھ لو اس کے سائیڈ افیکٹ اس سے زیادہ ہیں, سائیڈ افیکٹ زیادہ ہے, وہ آپ کو بعد میں پتہ چلیں گے. جو لوگ انجینئر صاحب کی باتیں سن رہے ہیں نا, ان کو فائدہ ہو رہا ہے, ان کو فائدہ پتہ چل رہا ہے, سائیڈ افیکٹ پتہ نہیں چل رہے. ایسی تباہی آنے والی ہے, آپ کا سارے علماء سے اعتماد ختم. کچھ دنوں میں آپ انجینئر سے بھی ہاتھ کھینچو گے اور آپ ایک نیا فرقہ بن کے سامنے آؤ گے امت کے. یہ ہوگا. ابھی تو آپ کو افیکٹ نظر آ رہے ہیں, سائیڈ افیکٹ نظر نہیں آ رہے. کچھ دنوں میں سائیڈ افیکٹ ہوں گے,
کسی جعلی حکیم سے علاج کراؤ, وقتی فائدہ بہت اچھا ہوتا ہے جعلی, کیونکہ وہ ایسی دوائیں دیتے ہیں ٹھا کر کے لگیں آپ کو. وہ یہ تھوڑی دیکھتے ہیں اس دوا سے گردوں خراب ہو رہے ہیں یا پھیپڑے خراب ہو رہے ہیں, ٹھا کر کے لگے گی وہ دوا. تھوڑے دنوں میں جب پتا چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو یہ سائیڈ افیکٹ ہیں اس کے. اسی طرح کسی ایسے شخص کو کلینک کھولنے کی اجازت نہیں ہے جو MBBS ڈاکٹر نہ ہو. اب آپ کیا, میں نے ڈاکٹروں کی کتابیں بہت پڑھی ہیں, اور یہ مضمون چینج نہ ہو جائے تو گچی پکڑ کے رکھیں, جہاں سے چلے تھے نا وہاں سے چلنا ہے ہم نے آگے, کیونکہ میں وہ ٹریک چینج کرتا رہتا ہوں, وہ باز نہیں آتا میں. تو اب آپ نے اس کو پکڑنا ہے تاکہ موضوع ہمارا ہٹ نہ جائے, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں باتیں.